السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے، یعنی صرف ایمان نہیں، صالح عمل بھی ضروری ہے. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ، تو وہ ایک باغ میں ہوں گے. باغ کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ روضہ جو کہتے ہیں نا، جس کی جمع ریاض ہے، تو وہ باغ جو اونچی جگہ پہ ہو اس کو الروضہ کہتے ہیں. اور امام قشیری نے لکھا ہے کہ جس تالاب کے ارد گرد سبزہ ہو اس کو روضہ کہتے ہیں. یعنی باغ ہے، سبزہ ہے، گرینری، یہ اس کا خیال روضہ سے آتا ہے. تو وہ جنت کا ایک باغ ہے روضہ، وہاں پہ ہوں گے. یحبرون، یحبرون حبر سے، اور جیسے میں نے بتایا آپ کو، اس کا معنی ضحاک نے جو کیا ہے، تعظیم اور تکریم کی جائے گی یعنی ان کی اس باغ میں. اور مجاہد نے اس کا تفسیر کیا کہ ان کو نعمتیں دی جائیں گی. سودی نے اس کی تفسیر کیا کہ وہ خوشی اور مسرت میں ہوں گے. اور ویسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ عربوں میں حبرہ جو ہے وہ خوشی کے لیے آتا ہے. یہ بہت پیارا نام بھی ہے اگر کسی بچی کا رکھنا ہو. پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں بعد میں آپ نے کیا بتایا تھا، مجھے بعد میں نہیں پھر یاد رہتا، اس وقت ہی آپ نوٹ کیا کریں. حبرہ، حبر ویسے عالم کو کہتے ہیں، سیاہی کے لیے ہوتا ہے. یعنی حبر الامہ جو ہے، ابن عباس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. بہت بڑے عالم تھے نا، قرآن پاک کی تفسیر کی. تو لذت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی لذتوں میں رکھے جائیں گے، یعنی اچھے ہی معنی ہیں سارے اس کے. تو خوشی بھی ہے، سرور بھی ہے، اور خوش آوازی بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنت میں ایسی چیز ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے. اور فردوس جو ہے وہ سب سے بلند اور افضل درجہ ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور قیامت کے دن اسی پر عرش رکھا جائے گا. اور یہ سن کے ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اچھی آوازیں بہت پسند ہیں، کیا جنت میں اچھی آوازیں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت کی طرف وہی فرمائے گا کہ میرے وہ بندے جو میری عبادت اور میرے ذکر کی وجہ سے سارنگیوں اور مزامیر یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کو نہیں سنتے تھے، ان کو سناؤ. تو آپ میں سے جو لوگ میوزک سے دور رہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو تو میوزک کا اتنا شوق ہے، وہ تو ہر وقت ان کی زندگی بغیر میوزک کے گزرتی نہیں، وہ ہر طرف میوزک ہی میں اٹھتے ہیں اور میوزک کے ساتھ ہی سوتے ہیں. ان کی کوئی بھی ان کا وقت میوزک کے بغیر نہیں ہے. حالانکہ 2 آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت زدہ ہیں. ایک غم کے وقت نوحہ کرنا، جو اتنی زوروں سے چیخیں مار مار کے نوحہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں وہ، اور ایک خوشی کے وقت باجے کی آواز، یہ دونوں لعنت زدہ کہیں کہیں. تو یہ باجوں کی، اس میوزیکل انسٹرومنٹس کی آوازیں ہم تو ان کو جائز ہی سمجھتے ہیں نا، کوئی بات نہیں. یہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں یہ خوشی کے موقع پر، تو بھائی خوشی ہے تو ٹھیک ہے، گاؤ بجاؤ. خیر خوشی کا ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی بس گاڑی میں بیٹھے تو تب میوزک ہے، کسی جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ میوزک، گھر میں ہوں تب میوزک چلایا ہوا. تو وہ تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ پھر فرمایا کہ میری عبادت اور میرے ذکر کی وجہ سے، ظاہر ہے ذکر تو میوزک کے ساتھ نہیں ہو سکتا نا، تو وہ ان آوازوں کو انہوں نے چھوڑ کے اور میری عبادت میں لگے تھے، میرے ذکر میں، تو ان کو سناؤ. پھر وہ درخت بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں اتنی خوش آوازی سے گائے گا کہ مخلوق نے اس طرح کا نغمہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. اور وہاں پہ جنت کی حوریں بھی گائیں گی، اتنی خوش آوازی وہاں پہ ہوگی. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جنت میں سماع کریں گے، یعنی گانے کی آواز سنیں گے. جیسے ہے نا کہ دنیا کی شراب حرام ہے لیکن جنت میں شراب ہے، وہ ویسی نہیں ہے جیسے دنیا کی، ظاہر ہے اس سے تو بہت افضل، یہ کیا شراب ہے. اسی طرح جو دنیا کا گانا بجانا آپ کہیں گے یہاں پہ تو حرام ہے، وہاں پہ کیوں ایسے، تو بھائی وہاں پہ وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، جیسا کہ کبھی سنا ہی نہ ہو.
یہاں پہ یہ جائز نہیں ہے، وہاں پہ جائز ہے. جنت کے ہر درخت سے تسبیح، تقدیس کے غنا کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی. امام اوزائی نے لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ کسی کی حسین آواز نہیں، اور جب وہ گانا شروع کرتے ہیں تو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی تسبیح اور نماز وہ اس کے آگے، یعنی یہ آواز اس سے اوپر ہوتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے وہ. اور جنت کا ہر درخت ان کے غنا کو دہراتا ہے، ان کے گانے کو. اور جنت کی حوریں بھی نغمہ سرا ہوتی ہیں اور مزامیر بجاتی ہیں، یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ. پرندے بھی خوش الحانی سے گاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے کہ اس نغمے کو دہراؤ، میرے ان بندوں کو سناؤ جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو شیطان کے گانے سے محفوظ رکھا. تو وہ خوش الحانی سے اور اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ گاتے ہیں، حوریں بھی. اور یہ سب پھر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرمائے گا کہ آپ اب گائیں، تو وہ اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے. اور ایسی آواز نہ کبھی کسی نے سنی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تو دنیا میں تھوڑی دیر کا صبر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے گا. ہم سے صبر ہوتا ہی نہیں، ہم سے ہر چیز کے پیچھے ہم دل چھوٹا کر لیتے ہیں. وہ ہے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہر خواہش پہ دل ہوتا ہے. تو ہم ہر مرے چلے جاتے ہیں ہر خواہش پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے نا اس دنیا کی یہ حقیر سی چیزوں کے پیچھے آخرت کی نعمتوں کو داؤ پہ لگا دے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی. پہلے ان کو انکار بھی کیا اور جھٹلایا بھی کہ جو ہے یہ ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کفر سے ایک اگلا درجہ تکذیب کا ہو گیا نا. ایک ایسے وہ انسان خود کفر کرتا ہے، ایک ہے اس کو جھٹلانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو. استغفر اللہ. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب کے اندر حاضر رکھے جائیں گے. یعنی عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا ایک بار کی ان کی پیشی ہو گئی تو اب تو ٹھیک ہے وہ پیشی ختم ہو گئی. نہیں، ان کو حاضر رکھا جائے گا عذاب میں. یعنی عذاب میں کوئی بریک نہیں ہوگا. عذاب میں ایسا نہیں ہوگا کہ تھوڑا سونے کا ٹائم ہی مل جائے، رات ہو گئی ہے تو چلو سو جائے، یا کوئی ایسی پل دے دی ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے چین آ جائے. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس دنیا کے اندر تو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو فوراً پین کلر لیتے ہیں ہم. ایک دفعہ میرے کچھ دانت کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو میں ڈینٹسٹ کی گئی. تو وہ جب وہ پروسیجر کر رہی تھی تو وہ بار بار مجھے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو درد تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اس نے سن کیا ہوا تھا. اچھا میں کہنی اگر ذرا سی بھی درد ہو نا تو آپ نے ہاتھ دبانا ہے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کو درد ہو رہی ہے، پھر میں اور زیادہ یعنی وہ اس کو سن کر دوں گی. سبحان اللہ. میں اس تکلیف کو تو بھول ہی گئی کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن میں بس یہی سوچتی جا رہی تھی کہ آج اس دنیا میں تو اتنی سی ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو اس نے کہا مجھے بتا دینا، میں ڈوز بڑھا دوں گی. اللہ اکبر. قبر میں اگر تکلیف ہو گئی تو کیا ہوگا؟ موت کے بعد کی تکلیف کے لیے کس کو کہیں گے کہ آؤ ہمیں کوئی ڈوز دے دو کہ یہ تکلیف نہ ہو؟ یا آخرت میں خدا نہ خواستہ کسی تکلیف میں ہو گئی تو تب کون سی وہ ڈوز ہوگی؟ کس کو کہہ سکیں گے کہ ہاں ڈوز بڑھا دو ابھی آرام نہیں آیا؟ یہاں پہ تو اتنی سی بھی برداشت نہیں ہوتی. اتنی سی کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دوا ہے. یعنی سر کا درد بعض دفعہ بڑا معمولی سا بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہم فوراً دوا کھا لیتے ہیں. اچھا باڈی ایکس ہو رہے ہیں چلو دوا کھا لو، ہلکا سا بخار چڑھا چلو دوا کھا لو. لیکن آخرت کے لیے وہ کون سی دوائیں ہوں گی؟ اس سرحد کو پار کر لیا تو وہ کون سا مرہم ہوگا؟ کیا چیز ہوگی جو پین کو ہم سے دور کرے یا جو ہمیں ریلیف دے سکے؟ کچھ دیر کے لیے بھی مجرموں کے لیے کوئی بھی بریک نہیں آئے گا، کوئی پین کلر نہیں ہوگی. وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے ہول ٹائم، وہ پریزنٹ رہیں گے. حاضری کیا ہوتی ہے؟
آپ کہتے ہیں نا پریزنٹ حاضری ہے، میں نے اپنی حاضری لگا دی، وہ پریزنٹ رہیں گے وہاں. کس میں؟ عذاب کے اندر، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، توق پڑے ہوئے، اور عذاب مسلسل ہو رہا ہے، ہمیشہ ہو رہا ہے. اور اس سے پتا چلا کہ وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، کہیں جا نہیں سکیں گے، اور اکٹھے ہی ہوں گے وہاں عذاب کے اندر. سب کے سب عذاب کے اندر ہیں، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام، کچھ بھی نہیں. مستقل آہو بکا، مستقل چیخو پکار. اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار. یہاں پہ تو کچھ دیر کے لیے اس دنیا میں لوگوں کو سلا دیتے ہیں تاکہ تکلیف کا احساس نہ رہے. ایسی انجیکشن لگا دیتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں انستیزیا دے دیتے ہیں تو تاکہ درد کا پتہ ہی نہ چلے. آپریشن ہو بھی جاتا ہے تو تب ہوش آتی ہے کہ اچھا یہ سب کچھ ہو گیا میرے ساتھ، کتنا کاٹ رہے ہیں، کتنا کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا. پھر سوچئے کہ وہاں پہ کیا حال ہوگا، اور مستقل یہی حال رہے گا. استغفر اللہ، فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ. اصل میں یہاں پہ جو فعل ہے وہ محذوف ہے، مطلب ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، کیونکہ وہ ذات پاک ہے. حین تمسون، کس وقت جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو. شام سے مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ مغرب اور عشاء. اسی لیے جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر جب ہم عصر کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری شام کو بھی برکت والا بنا دینا اور شر سے محفوظ رکھنا. تو مغرب اور عشاء کا اس کے اندر نمازیں آ گئی، کیونکہ نماز جو ہے وہ تسبیح کے لیے سب سے ٹاپ پہ جو تسبیح کی فارم ہے نا وہ نماز ہے. نماز میں شروع سے تسبیح ہے، سبحانک اللہم تسبیح ہے، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم. یہ سب تسبیحات ہی تو ہیں. وہ انسان اٹھتے بیٹھتے اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے نماز میں. اور سبحان کا لفظ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہر نقص، ہر کمزوری، ہر احتیاط سے پاک ذات ہے وہ سبحان ہے. تو جب شام کرو تب بھی اس کی تسبیح بیان کرو، یعنی نماز پڑھو. اور صرف نماز کی طرف بات نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کا اللہ کا ذکر قولی ہے یا عملی ہے. عمل سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی انسان یاد رکھے اللہ کی ذات کو. قول سے بھی ذکر ہوتا ہے کہ زبان سے آپ یاد کریں. تو جب آپ نے نماز نہیں بھی پڑھنی ہو تب بھی ان اوقات کے اندر اللہ کا ذکر ضرور کیجیے، مغرب عشاء کے وقت، اور وحین تصبحون، اور صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز جب روشنی پھیلنے لگتی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور یہ بیچ میں علماء کہتے ہیں جملہ معترضہ، یعنی بیچ میں ایک ایکسٹرا بات آئی ہوئی ہے. اس کے اصل میں ہے وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. ٹھیک ہے، یہ 4 اوقات بتائے گئے، لیکن بیچ میں یہ بات آئی کہنے کے لیے. جملہ معترضہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے بات کرتے کرتے کوئی کہتا ہے نا اچھا اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، مثلا میں ایسے کہوں، ایک بات چل رہی ہے اس کے اندر بیچ میں ایک اور بات لائی گئی، تو اس کی تسبیح کیوں نہ ہو؟ اسی کے لیے تو ہے تعریف آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، تو کیوں نہ ہو پھر اس کی تسبیح. اور تیسرے پہر بھی عشیًا، تیسرا پہر یعنی عصر، وحین تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو. تو یہاں پہ قرآن پاک کی اس آیت میں نماز کے اوقات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات کو بیان فرمایا. مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت بتایا پہلے. کیوں پہلے وہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں اسلامک جو کیلنڈر میں جو دن شروع ہوتا ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے. جیسے جمعے کا دن کب شروع ہوا؟ آج کی رات کو ہم جمعے کی رات نہیں کہیں گے. جو اس سال کے طور پہ جمعے کو ہم کہتے ہیں نا جمعے کی رات، فرائیڈے نائٹ، تو ایکچولی اسلامک کیلنڈر کے مطابق وہ سیٹرڈے نائٹ ہے. اور جو جمعے کی رات ہے وہ جمعرات کو جو رات ہوئی ہے
مغرب ہوئی ہے وہ اصل میں جمعے کی رات کہلاتی ہے، اس لیے ہم اس وقت سے ہی سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں۔ تو خیر جو مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت پہلے بتایا گیا، پھر اس کے بعد ہمیں فجر کا وقت بتایا گیا، پھر اس کے بعد ہمیں جب تم صبح کو اٹھتے تو وہ فجر کا وقت ہے، یعنی وہی صبح کا ٹائم ہے، اور پھر ہمیں پچھلے پہر میں عصر کا وقت بتایا گیا، اور پھر ظہر کا۔ تو عصر کا پہلے کیوں آیا اور ظہر کا بعد میں کیوں آیا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر کا وقت کیونکہ بہت بزی وقت ہوتا ہے اور بہت اہم وقت بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے والعصر میں عصر کے وقت کی بھی قسم کھائی ہے، اور اس کو صلاۃ الوسطیٰ بھی کہا ہے، بیچ کی نماز، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اس لیے عصر کی پہلے بات آئی اور پھر اس کے بعد ظہر کی بات آئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نمازوں کے اوقات کا قرآن پاک میں کہاں ذکر ہے، تو ایک اس جگہ پہ اور ایک سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 ہم نے پڑھی تھی، تو وہاں پہ بھی ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی نماز فجر جب سورج نکلا ہے اس سے پہلے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر، اور رات کے بعض اوقات میں یعنی مغرب اور عشاء، اور ان کے درمیانی کناروں میں اس کی تسبیح کیجیے یعنی ظہر کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بھی اس کا ذکر آ گیا۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کی تسبیح کرنے میں جو سب سے ٹاپ کی جو چیز ہے جس میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے وہ تو نماز ہی ہے، تو لہٰذا نماز کی اوقات ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز ہمیں اس وقت میں پڑھنی ہے، یا نماز یا یہ اوقات ہیں جن میں نماز پڑھی جائے گی، اور دوسرا یہ بھی کہ ذکر کرنے کے لیے بھی یہ اوقات ہونے چاہیے جس میں انسان ذکر کرے، کیونکہ خواتین کے کئی دن ایسے ہو جاتے ہیں جو نماز کے بغیر ہوتے ہیں، تو کیا ذکر سے بھی خالی ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ کی تسبیح کرو، صبح کو بھی، رات کو بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد نفلی نماز پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہ جو تسبیح ہے اس سے، کیونکہ حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تاکہ وفات سے 1 سال پہلے آپ سبحہ کو بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ سبحہ سے مطلب مراد کیا لیا گیا؟ نفل نماز کو۔ تو بات پہ ایسے ہی نہیں صرف بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، بلکہ آپ بہت ہی تھکے ہوں تو پھر بات ہے یا اولڈ ایج میں جا کے پڑھ سکتے ہیں لوگ، تو خیر۔ لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ آسمان اور زمین میں بھی اللہ کی حمد ہو رہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اس کی حمد ہے اور زمین میں بھی ہو رہی ہے۔ آسمانوں میں تو ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے کر رہے ہیں، زمین میں بھی اس کی بڑی مخلوق ہے جو اس کی حمد بیان کرتی ہے، اس کی تعریف۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی چرند پرندے اور شجر حجر ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ انسان ہی ہے جو اللہ کی تسبیح کو بھول جاتا ہے، ورنہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے۔ مسلسل ذکر ہو رہا ہے، مسلسل ذکر ہو رہا ہے، مسلسل تسبیح چل رہی ہے، اور ہم جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کائنات کے اندر، چاروں طرف ہمارے تسبیح کی گونج ہے، لیکن ہمیں تسبیح بھول جاتی۔ ہم نے وہ پڑھا تھا اس پارے کے شروع کے اندر ہی کہ کس طرح سے آپ نے ذکر کی عادت ڈالنی ہے، تو آپ نے کوشش کی ہے کہ تسبیح کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر تسبیح نماز میں کی جائے تو یہ اگر آپ نے مطلب کبرا کھڑے ہو کے کر رہے ہیں وہ نماز ہے اسپیسیفک ایکشنز کے ساتھ۔ اگر آپ تسبیح قرآن پاک کھول کے کر رہے ہیں تو وہ ایک تلاوت ہے، وہ بھی تسبیح ہے۔ اگر آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں زبان سے تو آپ کی یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ اگر آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ یہ سب تسبیحات کی فارمز ہیں۔ سب سے آسان تو تسبیح یہی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ایسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس طرح کی تسبیحات کرتے رہے۔ یہ تو سب سے ہی آسان ہے، اس میں تو کچھ بھی خرچ نہیں ہے، کچھ بھی ہمت بھی نہیں چاہیے کچھ۔ اللہ اکبر۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور دلیل دی ہے بعث کے لیے
کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کھڑا کر سکتا. وہ تو مردہ سے یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ کو نکال سکتا ہے. مردہ ہے چیز، انڈا، اس سے ایک چوزا نکلتا ہے، جیتا جاگتا چلتا پھرتا بھاگ رہا ہے. کیسے اس سے ایک مردہ سی چیز ہے، اس سے ایک چوزا کیسے نکلا ہے؟ آپ بھی گھر میں انڈے لے کر آتے ہیں، اس سے تو چوزے نہیں نکل رہے. کیسے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. وہ تو روز ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں دنیا میں اور جا رہے ہیں، زندہ چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے اور چند سیکنڈ کے اندر اس کی جان نکل جاتی ہے اور وہ ایک مردہ بے بس ڈیڈ باڈی پڑا ہوتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. یعنی زمین ہے کیسی بنجر پڑی ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے، ہریالی آ جاتی. اتنی ساری چیزوں سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم سب اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے. انسان ایسے ہی اگیں گے جیسے زمین سے اگتی ہے کوئی سبزہ اگتا ہے، اس طرح انسان اگ کے کھڑے ہو جائیں گے اس دن. مردے اس دن اس طرح سے زندہ ہو جائیں گے. اور جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ یہ چینجز کر سکتا ہے، تو وہ تم جب مردہ ہو گئے تو تمہیں نہیں کھڑا کر سکتا. زندگی اور موت سے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کافر سے مومن کو پیدا کرتا ہے اور مومن سے کافر کو. ایک کافر ہے، اس کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے. ایک مومن ہے، ان کے گھر میں نوح علیہ السلام ہے، ان کے گھر میں ایک کافر بیٹا پیدا ہو گیا. تو سے پتہ چلتا ہے ایمان کوئی وراثت میں نہیں ملتا. ایمان تو بس اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ایمان ایسے نہیں کہ ماں باپ ایمان والے ہوں گے تو بچے آٹومیٹک ایمان والے ہو جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جو ایمان کی نعمت کسی کو عطا فرمائے. تو یہ ایک دلیل بتائی گئی کہ جو رب اتنا قدرت والا ہے. آپ دیکھیں بیج کیا چیز ہے، ڈیڈ بالکل. اس کو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ایک زندہ پودا نکل آتا ہے. آپ اس کو مسل کے دیکھیں، کچھ کریں اس کو، اس میں تو کوئی لائف نظر نہیں آتی. آپ انڈے کو پھینٹے ہیں، اس کو فرائی کریں، اس میں تو کوئی لائف نہیں نظر آتی. پھر کیسے اسی انڈے سے بچے کیسے نکل آتے ہیں؟ بظاہر تو وہ ڈیڈ ہے نا، آپ مانتے ہیں کہ وہ ڈیڈ ہے، اس میں سے زندگی کیسے نکل آئی؟ اور زندہ ایک دم چلتا پھرتا ہے، کیسے مردہ ہو گیا؟ قدرت نہیں پتہ چلتی رب کی. سوچتے نہیں ہو؟ ایک نطفہ بھی کیا ہے، ایک ڈیڈ چیز ہے. پیر کے نیچے اس کو مسل دیں، لیکن اسی سے ایک جیتا جاگتا وجود کھڑا ہو گیا، بول رہا ہے، سوچ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، کیسی بڑی باتیں کرتا ہے. کیسے یہ ہو گیا؟ پھر ایک دن وہی مردہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے روز ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، روز اپنے سامنے پودے بھی اگتے دیکھتے ہیں، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ بھی ہوتے دیکھتے ہیں. کتنے سارے موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ ان سے رب کو پہچان سکتے ہیں، اس کی قدرت کو جان سکتے ہیں. کتنے مواقع ہیں، لیکن انسان لوز کر دیتا ہے ان مواقع کو اور کبھی سوچتا ہی نہیں ہے. قحط سالی تھی، زمین بنجر تھی، کیسے یہ ہریالی ہونے لگی. یہی دلیل ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہوگی، تب بھی ڈیڈ ہوں گے اور پھر اگائیں گے، ہریالی ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان آیات کو کے اوپر غور و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین ہمارے اندر پختہ کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.